اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے پاکستان کی، بلکہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آج مورخہ 26 جون بروز جمعۃ المبارک ہم لوگ موضوعات مطالعہ سبق نمبر 4، اس کا ٹاپک عنوان تھا زکوٰۃ، جس کا کچھ حصہ ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج اسی کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے اس سبق میں ہمیں زکوٰۃ کے متعلق 3 باتیں بتائیں گے۔ نمبر 1 زکوٰۃ کی فرضیت، نمبر 2 زکوٰۃ کی اہمیت، اور نمبر 3 زکوٰۃ کے مصارف۔ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم، زکوٰۃ کا مختصر تعارف، زکوٰۃ کی تعریف، اس کے متعلق کل میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دیا تھا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے نشو و نما پانا، پاک ہونا، بڑھنا۔ یہ ایک مالی عبادت ہے جو کہ دین اسلام کا ایک رکن ہے اور ایک صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرع کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کا اس واقعہ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ مختصر یہ کہ مختلف لوگ دوسرے علاقوں سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، پھر دین اسلام کی تعلیمات دریافت کرتے تھے، آپ ان کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے۔ اسی طرح سے ایک گروہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ظاہر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو سب سے پہلے عقائد آتے ہیں، توحید، رسالت۔ آپ نے ان کو عقائد کی تعلیمات دی ہوں گی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کی تعلیمات دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اسلام کی بھی تعلیمات کی بھی کئی اقسام ہیں، تو آپ نے اعمال میں سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ یعنی سب سے پہلے ان کو نماز سکھائی اور اس کے بعد زکوٰۃ کی تعلیمات ان کو ارشاد فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن پاک میں یہ حکم بار بار دہرایا گیا ہے کہ نماز جس طرح سے ایک فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے اور یہ اہم ترین فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب یہاں پہ یہ جو واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ یا ارکان اسلام جتنے بھی ہیں، ان کا پابند ایک مسلمان ہوتا ہے۔ نماز کون پڑھے گا؟ مسلمان پڑھے گا، کافر تو مانتا ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ کافر کے لیے تو نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کا حکم تو مسلمان کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، مسلمان کے لیے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمان پر فرض ہے، کافر سے تو نہیں لی جاتی۔ تو
ظاہر ہے جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہوگا وہ مسلمان ہوں گے، اور انہوں نے انکار کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ جہاد جو ہوتا ہے یہ تو غیر مسلم کے خلاف ہوتا ہے، کافروں کے خلاف ہوتا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کیسے کر لیا؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس واقعہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ دراصل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یعنی آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ اول۔ تو کچھ لوگ جو کہ کمزور عقیدے والے تھے، یا کہہ لیں کہ اتنے پکے مسلمان نہیں تھے، یا منافقین تھے کہ دل میں کفر چھپایا ہوا تھا، اوپر اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ انہوں نے کہا زکوٰۃ ایک فرض ہے، ہم اس سرے سے اسے نہیں مانتے، ہم مانتے ہی نہیں کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے زکوٰۃ۔ جس طرح نماز ایک فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو دراصل ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا۔ اب جیسے بہت سارے مسلمان ہیں بیچارے کمزور عمل والے ہوتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز کو مانتے تو ہیں نا، تو اس لیے وہ مسلمان ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو جاتے نماز چھوڑنے سے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اب بھی نہیں دیتے ہوں گے، تو وہ زکوٰۃ کو مانتے تو ہیں نا کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سرے سے یہی کہہ دے کہ نماز ایک فرض ہے، میں اسے نہیں مانتا، میں نماز کو ایک رکن اسلام کا ہی نہیں مانتا، اسلام کا فریضہ ہی نہیں مانتا، یا میں زکوٰۃ کو اسلام کا فریضہ ہی نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا انکار کر دیا۔ تو جن لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، دراصل انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کو اسلام کا ایک رکن ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو وہ مسلمان نہیں رہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے خلاف جہاد کرنا درست ہوا، کیونکہ انہوں نے وہ جہاد کسی مسلمان کے خلاف نہیں بلکہ ایک کافر کے خلاف کیا۔ امید ہے اس تفصیل کے بعد آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیے کہ جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا نا، تو اب اگر وہ اس کا انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، میں وہ رسی بھی اس سے لوں گا۔ آگے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے جو سخت وعید سنائی ہے اس کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے کیا سخت وعید سنائی ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس کا اندازہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی ان آیت نمبر 34 اور 35 سے لگایا جا سکتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ سونا چاندی سینت کر یعنی جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، یعنی اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں جو ہیں وہ داغی جائیں گی۔
اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ یعنی جو مال انسان اس دنیا کے اندر کماتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے وہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص اس مال میں سے اللہ کے راستے میں اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اسے خرچ نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہی مال اس کے لیے قیامت کے دن وبال بن جائے گا، عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں سونے چاندی کی مثال دی کہ سونے چاندی کو اس جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو، یعنی اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو جو تم دنیا کے اندر جمع کرتے رہے تھے۔ یاد رکھیے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، تو اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں انسان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں جو غریبوں کا حق رکھا ہے وہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ سارا مال ہی اللہ کا عطا کرتا ہے، پھر اس مال میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا رکھا، لیکن وہی تھوڑا سا حصہ اتنا اہم ہے کہ اگر سارے لوگ اپنے مال میں سے ایمانداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ جو حصہ بنتا ہے غریبوں کا وہ ان تک پہنچائیں، جو فرض اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسے اپنے مال میں سے نکالیں اور لوگوں تک، مستحقین تک پہنچائیں، تو یہ غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کو ہی لے لیں کہ زکوٰۃ میں سے صرف 2.5%، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا گزشتہ لیکچر میں کہ صرف 2.5% فرض ہے، یعنی 2.5، 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، یہ کوئی زیادہ تو نہیں، بہت تھوڑی شرح ہے۔ جبکہ دنیا کے قوانین میں دیکھ لیں جو ٹیکس ہوتا ہے کئی فیصد، 15%، 20%، 50%، 100%، 200% بھی ہم کئی چیزوں پہ ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، اس کا نصاب انتہائی آسان ہے کہ ہر مسلمان اگر چاہے تو اسے آسانی سے ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نہیں ادا کرتے، تو ان کے لیے قرآن پاک نے یہ وعید سنائی ہے کہ ان کو قیامت کے دن اس طرح سے سزا دی جائے گی۔ آگے اگلے پیراگراف کے اندر زکوٰۃ کے کچھ سماجی اور معاشی فوائد اور معاشرتی فوائد ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے، زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر ہر مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے وہ اپنے مال میں سے ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا رہے تو معاشرے کے محروم اور مفلس لوگ جو ہیں ان کی کفالت ہو جائے گی، اور اس طرح سے معاشرے میں نفرت و انتقام کی بجائے ہمدردی اور احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر مالدار اپنے مال میں سے حصہ نکالے گا اور غریبوں تک پہنچائے گا تو اس سے غریبوں کے دل کے اندر، مفلس اور محروم لوگوں کے دل کے اندر سے محرومی نکلے گی، اور ان کے دل کے اندر امیر لوگوں کے لیے احترام اور باہمی محبت کے جذبات فروغ پائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر معاشرے میں دونوں طبقات کے درمیان، دو طبقے تو موجود ہیں معاشرے میں، امیر بھی اور غریب بھی، امیر اور غریب کے درمیان نفرت اور انتقام کے جذبات جو ہیں ان کو ہوا ملے گی اور وہ فروغ پائیں گے۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ جب انسان مال خرچ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دل جو ہے یہ مال کی محبت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی محبت کی جگہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ جب انسان مال خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں تو اس کے دل سے مال کی محبت مٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آئے گا۔ اس سے غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی دولت کے گردش میں آنے سے
معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر اس وقت جو نظام چل رہا ہے نا، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے امیر دن بدن امیر اور غریب دن بدن غریب ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ لیکن اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو ایک معاشرتی نظام عطا کیا ہے جس کا ایک حصہ زکوٰۃ بھی ہے، اس سے دولت جو ہے وہ گردش میں رہتی ہے، اور دولت کا رخ اور بہاؤ یہ امیروں سے غریبوں کی طرف رہتا ہے، اور دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اس کی ایک بہت پیاری مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر دو طبقے بنائے ہیں، ایک امیر اور ایک غریب، ہیں تو سارے انسان نا، سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ امیر لوگ معاشرے کا دل ہے، اور باقی سارا جسم وہ ایک معاشرہ ہے، اور دولت خون ہے۔ یہ دولت جو خون ہے، جب تک یہ پورے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا تو اس سے پورا جسم تندرست اور صحت مند رہے گا۔ لیکن اگر سارا خون ہم کہیں کہ ہم نکال کے چوس کے وہ دل میں اکٹھا کر دیں تو یہ جسم زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اور اگر دل سے سارا خون نکال کے چوس کے ہم کہیں کہ جی سارے جسم کو باقی اعضاء کو منتقل کر دیں تو پھر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو دولت گردش میں رہنی چاہیے، دل کو بھی اس کا حصہ ملے، باقی اعضاء کو، معاشرے کے باقی افراد کو بھی ان کا حصہ ملتا رہے، تو سارے ہی ایک اچھی اور صحت مندانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے دولت کے گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا زکوٰۃ کے بارے میں خاص طور پہ کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک فریضہ ہے، ایک رکن ہے اسلام کا، جو کہ مالداروں پہ فرض ہے۔ یہ اتنا پیارا نظام ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر سارے مسلمان ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ اپنے اپنے مال میں سے جو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اسے نکالیں اور غریبوں تک پہنچائیں، تو معاشرے میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں جی ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہوا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے ایک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے نیک، متقی، صالح، پرہیزگار بادشاہ تھے۔ ان کے زمانے کے اندر ایسا عدل و انصاف قائم ہوا، اور ان کی حکومت کوئی 1 2 4 5 7 10 صوبوں کی نہیں تھی، بلکہ 3 بر اعظموں پہ ان کی حکومت تھی۔ تو انہوں نے ایسا نظام قائم کیا کہ ہر مسلمان نے اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ نکالنی شروع کی۔ تو کہتے ہیں ایک وقت ان کے زمانے میں ایسا بھی آیا کہ پوری اسلامی سلطنت کے اندر ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا، بلکہ سارے کے سارے دینے والے بن گئے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ دولت کے گردش میں آنے سے ممکن ہوا۔ یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں، مثالیں موجود ہیں، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ اور ویسے بھی یہ نظام جو ہے، باقی دیکھ لیں، ہم اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر مختلف چیزوں پہ، بلکہ ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ایک ایک چیز پہ کئی دفعہ ٹیکس دیتے ہیں، ہر روز دیتے ہیں، ہر مہینے دیتے ہیں، ہر ہفتے دیتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہے۔ مال پہ سال گزر جائے پھر فرض ہے۔ اگر سال سے پہلے کسی نے اپنا مال خرچ کر لیا، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ ٹیکس کے مقابلے میں انتہائی آسان اور سہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ارکان اسلام کی پابندی کرنے کی اور فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
زکوٰۃ کے 2 لیکچر ہو چکے ہیں، ایک میں زکوٰۃ کی فرضیت اور آج کے لیکچر میں زکوٰۃ کی اہمیت کو میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔